جو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں وہ ایک ایسی شخصیت کو جو کہ حقیقتاً پیپلز پارٹی کے بانیوں میں سے تھے اور اس سے قبل ایک آزاد سوچ رکھنے والے انسان تھے۔ آہستہ آہستہ اس سوچ کی کمی ہوتی جا رہی ہے، وہ سوچ کے ایک نمائندہ تھے، اور یہ چیز جو ہے ہماری سیاست میں آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جو لوگ عوام کی سوچ زیادہ رکھتے ہیں بلکہ ایلیٹ کی کلاس کے ساتھ ان کا کم سے کم تعلق ہے۔ تو تاج حیدر صاحب کے بارے میں جو چیز کو میرا کبھی ان کے ساتھ براہ راست انٹریکشن نہیں رہا ہے، جو کچھ ان کے بارے میں پچھلے 40-50 سال میں سنتا آیا ہوں وہ بہت قابل تحسین ہے، اور میں امید رکھوں گا کہ جس سوچ سے پیپلز پارٹی کو بنایا گیا تھا سن 67-68 میں، کیونکہ میں تو اس وقت بہرحال میں اس عمر میں تھا جب میرے سامنے یہ سب کچھ ہوا، کو میں ممبر نہیں تھا، لیکن میں ان میں سے ضرور تھا کہ جو پیپلز پارٹی کے اوریجنل تھاٹ کے لوگوں کے ساتھ میں ہمیشہ سوچ کے حوالے سے ساتھ رہا ہوں ایز این ایکٹیوسٹ بھی۔ تو یہ لوگ اب آہستہ آہستہ یہ ان آخری چند لوگوں میں سے ہیں جو کہ در حقیقت آئیڈیالوجیکل ساتھی تھے پیپلز پارٹی کے۔ انہوں نے ہمیشہ آئیڈیالوجی جو پیپلز پارٹی کی تھی بنیادی طور پہ، جس میں عوام کی ایک سوچ تھی، عوام کی بہتری کی سوچ تھی، عوام کو اور ان کے جمہوری حقوق دلانے کی سوچ تھی، جن میں آئین کے لیے اور آئین کی بحالی کے لیے، آئین کی مضبوطی کے لیے ان کی سوچ تھی۔ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اوریجنل آئین جو 1973 میں اس ملک کو دیا گیا متفقہ طور پہ، ان کی سوچ رکھنے والے لوگوں میں سے تھے۔ اور پھر 2010 میں بھی جب آئین کو کسی حد تک بحال کیا گیا، دو بڑے ملٹری ڈکٹیٹرز کے خوفناک ادوار کے بعد، تو اس وقت بھی بالکل موجود تھے آئین کو اپنی اصلی شکل میں لے کے آنے میں۔ تو یہ وہ لوگوں میں سے تھے جو واقعہ ہی آئین کو صحیح معنی میں اس سوچ کے مطابق لانا چاہتے تھے جو کہ جناب مرحوم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی سوچ تھی، اور کافی حد تک محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی سوچ تھی۔ جتنا مجھے میڈم سے انٹریکشن ہوا ہے اس کے حوالے سے جو تھوڑا بہت میں جانتا ہوں ایمبارڈی موومنٹ میں، یہ اس سوچ کی جو تھی، اور یہ بھی انہی سوچ کے لوگوں میں سے ایک تھے۔ اور میں بس یہی کہوں گا کہ اللہ ان کو غریق رحمت کرے، اور خدا کرے کہ پیپلز پارٹی میں ان کی سوچ کے لوگوں میں اضافہ ہو۔ بہت بہت شکریہ۔